بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این نیوز ایچ ڈی کے پروگرام ٹاکرا میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال ایک دو دن میں واضح ہونے جا رہی ہے اور پرویز الہی کی موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ آنے والے 24 گھنٹے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیاست کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں دوران سماعت آبزرویشن منظر عام پر آئی کہ آنے والے 24 گھنٹے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ ان کو 186 ممبران کی واضح اکثریت جو ہے وہ ظاہر کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف ایف آئی اے پرویز الہی کے بڑے بیٹے جناب مؤنس الہی اور ان کے چھوٹے بیٹے راسخ الہی کے پیچھے پڑ گئی ہے اور مؤنس الہی کے دو کاروباری فرنٹ مین جناب نواز بھٹی اور مظہر اقبال کو 24 ارب روپے کے شوگر سکینڈل میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جناب راسخ الہی کو ان کی اہلیہ سمیت ایف آئی اے میں کرپشن کے کیسز کے متعلق انویسٹیگیشن کے لیے طلب کیا جا چکا ہے اور اس وقت پرویز الہی کا جو ستارہ ہے وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی جناب سید ذیشان گیلانی صاحب۔ ان سے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں پنجاب کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے گیلانی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے الحمدللہ۔ آپ کے بہت سے معاملات پر گہری نظر ہے۔ پنجاب کا معاملہ تقریباً عثمان بزدار کے وزارت اعلیٰ سے جانے کے بعد پھر حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور پھر جو ہے جناب پرویز الہی۔ ان تمام معاملات میں پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کا مرکزی کردار ہے۔ تو کل لاہور ہائی کورٹ کوئی واضح اعلان کرنے جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رہ سکیں گے؟ ہارون صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہوں، پرویز الہی ہوں یا عثمان بزدار ہوں یا وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، سوال یہ ہے کہ عوام کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کیا جا رہا، اقتدار کے نشے میں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی۔ عوام آپ کو 24 سے 25 کروڑ عوام، آپ کاف لیگ کا نام بھی لینا جس نے سب کو بے وقوف بنایا۔ چلیں کاف لیگ پہ بھی آ جاتے۔ کاف لیگ آپ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ یہ کون سی نورو کشتی؟ نہ ہی کاف یہ جو ہماری پنجاب کی حکومت ہے کہیں جا رہی ہے، نہ وفاق کی حکومت کہیں جا رہی ہے۔ یہ صرف عوام کو ایک لولی پاپ دیا ہوا ہے کہ جناب یہ ہم جناب عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ در حقیقت بیک ڈور یہ سب زرداری صاحب نے اپنے دور اقتدار میں ایک بات کی تھی کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، تو وہ زرداری صاحب کے بعد اب یہ بات واقعی کنفرم ہو گئی کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ سب کو نشہ ہے اقتدار کا، کرسی کا، عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، کاف لیگ ہے یا تحریک انصاف ہے، وہ اس بات کا جواب دیں کہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا پرویز الہی اگر وزیر اعلیٰ نہیں رہتے تو کیا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا پرویز الہی ہی اگر وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے تو عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا ان کا بیٹا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہاں سے اتنے ان کے جو دوست اریسٹ ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو شوگر کا سکینڈل چلا، کیا وہ جو پیسے آئیں گے کیا وہ عوام کے پاس آئیں گے؟ یہاں نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا، مریم کو جیل میں رکھا گیا، زرداری صاحب جیل میں رہے، تمام بڑی لیڈرشپ جیل میں رہی، کیا آپ نے ان کا کر لیا؟ کون سی آپ نے ان سے جو گیلانی صاحب خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی کے بیٹے مؤنس الہی نے کرپشن کے حوالے سے عثمان بزدار، فرا گوگی اور آسن جمیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور آنے والے دنوں میں ایسے سکینڈل منظر عام پر آنے والے ہیں کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ بہت سارے جو ہے نا ششدر رہ جائیں گے لوگ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی 30 سال سے پاکستان کی سیاست میں، بالخصوص پنجاب کی سیاست میں جو ہے دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والا پاکستان کے سیاست کا ایک بڑا خاندان ہے
چودھری شجاعت حسین کی، چودھری پرویز الہی کی بڑی خاندانی روایات ہیں. ان کے والد صاحب جو چودھری ظہور الہی صاحب تھے. تو یہ زندگی کے آخری حصے میں ہمارے سیاستدان جو ہے ان کا نہ دل بھرتا ہے نہ ان کا جو ہے خزانے بھرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتا ہوں. چودھری شجاعت یا پرویز الہی کو تو آپ چھوڑ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو سے سٹارٹ ہوئی. بھٹو صاحب کی تھوڑی قربانیاں ہیں ملک کے لیے، لیکن اگر دیکھیں تو ان کی پارٹی جو ہے وہ کرپشن کے الزامات سے بھری پڑی ہے. نہ صرف الزامات بلکہ ثابت ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں وہ تمام تر ایلیگیشنز ختم ہو جاتے ہیں. ہماری سینئر جو ججز ہیں عدلیہ کے، وہ جاتے ہیں، وہ جا کے چیک کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، وہاں سے شراب برآمد ہوتی ہے. وہی شراب جو ہے وہ اس کے بعد وہ شہد بن جاتی ہے، شہد میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، کتنے ادوار سے حکومت کر رہے ہیں، کتنے ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اس میں کوئی فرق آیا؟ یہ چیزیں بے معنی بے مقصد ہو چکی ہیں. میں آپ کو بتا دوں، اب اس وقت جو مین جو ایشو ہے نا وہ اب ہے ہمارا سوشل میڈیا. اب آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ مونس الہی اتنے یا اس کے دوست اتنے پیسوں میں آ رہے ہیں، فلاں اتنے پیسوں میں آ رہا ہے. اب عوام کے پاس جب آپ جائیں گے تو عوام کے پاس جو عوام کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے، موبائل جس کو کہتے ہیں اینڈرائڈ، آپ کو جواب دینا مشکل ہوگا. اس سے پہلے لوگوں کے پاس اپنی بات بتانے کے لیے یا اپنی پریشانی کو بتانے کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا. وہاں حل تھا پرنٹ میڈیا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا. وہاں تک عام آدمی کی رسائی نہیں. چند ٹی وی کے پروگرامز عوام میں کیے جاتے تھے عوامی نمائندگان کو بٹھا کے، اس کے بعد ایک پروگرام 50 پروگرام اسٹوڈیوز میں کیے جاتے ہیں، جیسے آج ہم بھی کر رہے ہیں اپنا پروگرام اسٹوڈیو. لیکن پتہ لگے گا جب آپ عوام میں جائیں گے، عوامی لیڈر کو لے کر، عوام کیا رد عمل دے رہی ہے. اب جو عوام کے پاس ہتھیار آیا ہے سوشل میڈیا کا، اب آپ دیکھیں گے، دیکھنا یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا کہ پرویز الہی 4 ماہ پہلے بنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور 4 ماہ میں ان کے بیٹے کے اوپر کتنے ارب کی ایلیگیشن آ رہی ہیں. عثمان بزدار جو ہے وہ 3 سال وزیر اعلیٰ پنجاب رہ گئے. اب وہ سب یہ جانتے ہیں، جتنی پارٹیز ہیں پاکستان کی، اب وہ سب یہ بات جان گئی ہیں کہ جو اقتدار میں آ رہا ہے یہ ان کا پہلا اور آخری مرحلہ ہے. اب اگر اقتدار میں آئیں گے تو ایسے نہیں آئیں گے. اب ان کو جو اپنے حلقے کی عوام ہے اس کو جواب دینا پڑے گا. جو انہوں نے اقتدار میں وقت گزارا ہے، جو ان کے وسائل تھے عوام کے جو حل نہیں کرا سکے، ان کا جواب دینا پڑے گا. جو کرپشن سے پیسہ بنایا اس کا جواب دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد آگے ان کو ووٹ ملے گا. عمران خان آپ کو جو آنے والا الیکشن ہے وہ جب بھی ہوں تو عمران خان آپ کو الیکشن لڑتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں فی الحال جو اس وقت جو سینیریو ہے اس میں تو خان صاحب لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کو عدلیہ جو ہے ہماری اگر وہ ان کو نااہل قرار دے دیتی ہے تو وہ اس کے بعد کیا ہے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پاپولر شخصیت ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. لیکن میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ آئیں، آ کے بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں. وہ تو نہیں آئیں گے، وہ تو جس دن وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. کیا فائدہ؟ یہ عوام ان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی. دھرنوں سے، جلسوں سے، ان چیزوں سے عوامی مسائل تو ختم نہیں. آج بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا انہوں نے کیا اس کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس چیز کا؟ میں نے تو آپ سے کہا لیکن آپ آنے والی اسٹیبلشمنٹ کی جو نئی رجیم ہے آپ اس کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. آپ وہی جو آپ صرف اپنی کرسی کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب پہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں وہی الزامات آپ نے لگانا شروع کر دیے ہیں جناب حاضر سروس آرمی چیف کے اوپر. جی بالکل. تو اس طرح پھر ریاست کب تک چلے گی؟ یہ سیاست کب تک ہوگی ایسی؟ ازل سے چلا رہا، 75 سال ہو گئے ہمیں یہ چیزیں دیکھتے. اور نہیں اب تو دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی مونس الہی کا جیسے آپ بتا رہے ہیں یا جو ایسے ہوشربا داستانیں جو ہے ابھی تو اور مزید آئیں گی ایسی داستانیں، جو سابقہ خاتون اول ہیں ہماری جی، یا زلفی بخاری کے حوالے سے ہے. مطلب جو ہمارے سیاستدان ہیں جو بھی اقتدار میں موجود ہیں ان کی ایسی ایسی سٹوریاں، کہانیاں اور ود ایویڈنسز. ان کو گیلانی صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی آڈیوز لیکس ہوئی ہیں کہ جن کے متعلق لیکس ہوئی ہیں انہوں نے کبھی ان کو ڈینائی نہیں کیا. کیسے کریں؟ انہوں نے نہیں کہا کہ بھئی یہ ہماری نہیں ہے. کیسے کہیں؟ اور عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی ہماری شریعت، ہمارا دین اور ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں وہ ہمیں عیبوں پہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتے ہیں. اب جب دوسروں کو آپ ننگا کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی سیاست کے لیے، ٹھیک ہے،
آپ جناب جو ہے سر کس نے ننگا نہیں کیا؟ ہارون صاحب مجھے یہ تو بتا دیں کس نے ننگا نہیں کیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو ننگا نہیں کیا؟ کیا مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو ننگا نہیں کیا؟ جماعت اسلامی کو، مولانا فضل الرحمان کو؟ یہ ان کے اپنے بوئے ہوئے بیج ہیں جو عمران خان کی شکل میں آج ان کے سامنے آئے ہوئے ہیں. اس بات کو تسلیم کر لیں اب آپ لوگ کہ یہ ان کے بیج بوئے ہیں. آج جو ہم فصل بیچتے ہیں اس کو آنے والی نسل ہماری کاٹتی ہے. لیکن اب وہ کاٹنے کا مرحلہ تیز ہوتا جا رہا ہے نا. سوشل میڈیا نے اس کو آگے مزید وہ کر دیا. اس کو تیز کر دیا. ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. روز جب وہ رات کو کوئی ٹی وی چینل کوئی نیوز چینل آن کرتے ہیں اس میں ہمارے سیاستدان ایسے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، پگڑیاں اچھال رہے ہیں، عزتیں پامال کر رہے ہیں. ہماری جو خواتین سیاستدان ہیں ان کی جو ہے جو ان کی عزتیں ہیں. جب کون سی آپ عزت کی بات کر لیں؟ جب پارلیمنٹ لاجز کے اندر آپ کو شراب کی بوتلیں ملیں گی، وہاں پر ایسی ایسی چیزیں آئیں گی، تو کون سی آپ عزت کی، کون سی پارسائی کے دعوے کر رہے ہیں آپ؟ کون سی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ پھر ٹھیک ہونا چاہیے نا. کیسے ٹھیک کریں گے جب سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ اب ہماری چیزیں نہیں رک سکتی؟ نہیں، یہ کرپٹ لوگ ٹھیک کریں گے آپ کے کاغذوں میں. کون کرے گا ٹھیک؟ نہیں، یہ کرپٹ کریں گے ٹھیک. اس کے لیے جب تک ہماری نئی جنریشن نہیں آئے گی سامنے، وہ کیسے آئے گی؟ سر مسلم لیگ نون کو بھی ختم ہونا پڑے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ختم ہونا پڑے گا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی ختم ہونا پڑے گا. گیلانی صاحب تیسری یہ ماروسی سیاست لے کے تو چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی سندھ میں تیسری دفعہ صوبائی حکومت ہے. 15 سال ان کو ہو چکے ہیں. چلے میرے سوال کا آپ جواب دیں. پیپلز پارٹی کے پاس کیا ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو بھٹو خاندان سے نہیں نکل سکتی، زرداری خاندان سے نہیں نکل سکتی؟ مسلم لیگ نون کے پاس ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو مریم اور حمزہ سے نہیں نکل سکتی؟ زرداری صاحب کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جناب بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے تو ملک کا دیوالیہ نکلا ہے. ان کی خواہشات کی وجہ سے جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، پارٹی کے جو سربراہان ہیں، انہی کی وجہ سے در حقیقت ہمارے ملک کا جو دیوالیہ آج نکل رہا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا ہے. میاں نواز شریف کے پاس ایسے ایسے لیڈر ہیں ان کی پارٹی کے اندر جنہوں نے پارٹی کے لیے نہ صرف قربانیاں دی بلکہ اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اقتدار کے نشے کی میاں برادران پہ. اسی طرح پیپلز پارٹی کی آنکھوں کی پٹی بندھی ہوئی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ جو پارٹی بنانے سے لے کے اب تک چلے آ رہے ہیں سینئر، ان کو ہم ٹائم دیں، ان کو سپیس دیں. نہیں، ان کو وہ وزارتیں دیتے ہیں، لولی پاپ دیتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح لیر کے فقیر ہیں. وزارتیں لے کے اپنا وہ دکان اپنی چمکاتے ہیں، اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. پروگرام ٹاکرا میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ترین تجزیہ کار جناب سید ذیشان گیلانی صاحب. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کا موجودہ فرسودہ نظام کیا پاکستان میں کسی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں، یا جس طرح 75 سال سے پاکستان کو ایک گلے سڑے نظام کے تابع چلایا جا رہا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی کیا اسی بدبودار نظام کے تابع اپنی زندگیاں گزاریں گی. بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ٹاکرا این نیوز ایچ ڈی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب سید ذیشان گیلانی صاحب. گیلانی صاحب، پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے جس میں پاکستان کی عدلیہ کمپرومائزڈ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ادوار کے حساب سے ان پر براہ راست ان کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ وہ حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے میں وہ حصہ دار ہیں، اور سب کچھ وہی ڈرائیو کرتے ہیں. پاکستان کی بیوروکریسی سوائے کرپشن کے یا پاکستان کو لوٹنے کے، مطلب یہ ہے کہ آوا کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے. بالکل. تو آپ کیا ہم خود کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان
انوالو کرتے ہیں. جب اقتدار میں آتے ہیں تو انہی کو وہ آگے اوبلائج کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو وہ انہی کو جا کے کہتے ہیں جی کہ ہم جب اقتدار میں آئے تھے تو ہم نے آپ کو کمپلسیٹ کیا تھا، لہذا اب اس وقت ہم مشکل میں ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں. تو ظاہر ہے اگر آج آپ میری کسی مشکل میں میرے کام آئیں گے تو جب کل آپ پہ کوئی ٹائم آئے گا اور آپ مجھے بلائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو انکار کروں گا؟ نمبر ایک. نمبر دو، یہ سب کا جو سب معاملہ ہے نا، یہ اس میں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہماری سیاسی پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس خاندانی سیاست کو ختم کریں. سب سے پہلے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں بنائیں اور اپنے گھر کی یہ جو ہے نا، گھر کی جیسے کہتے ہیں لونڈی بنائی ہوئی، اس کو ختم کریں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جتنے لوگ چلے آ رہے ہیں پارٹی کے ساتھ سنسیر ہیں ان سب کی پارٹی ہے. پارٹی صرف آصف علی زرداری، بلاول بھٹو یا آصفہ بھٹو ان کی نہیں ہے پارٹی. اب آ جائیں مسلم لیگ نون کی طرف، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز، میاں حمزہ شہباز، ان کا بیٹا حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف، یہ ان کی نہیں ہے. سلمان شہباز کی پارٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں، چودھری نثار. ان جیسا کوئی لیڈر آپ نے دیکھا ہے؟ ان جیسے سنسیئر آدمی آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی. اس کے بعد آپ دوسرا نام دیکھ لیں جن کا ملتان سے تعلق ہے، جاوید ہاشمی. انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن ملا کیا؟ کل کے بچے ان کے آتے ہیں، وہ جو موسٹ سینئر ہمارے سیاستدان ہیں یا ممبر پارلیمنٹیرین ہیں یا سینیٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے بچوں کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو مانیں. تو اس طرح سے جمہوری پارٹی کہاں سے ہوئی؟ اس کے لیے ہمیں ایک میکینزم بنانا چاہیے. کون بنائے گا؟ انہوں نے بنانا ہے. جب تک یہ اپنے خاندان سے اس کو باہر نہیں نکالیں گے پارٹی کو، تب تک یہ پارٹی کے لیے کوئی میکینزم نہیں بنا سکتے. اس میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ ہیں ان کے پارٹی کے ممبران، جو پارٹی عہدوں کے لیے اور وزارتوں کے لیے ان کے تلوے چاٹتے ہیں، خوشامد میں مصروف ہے. خوشامد میں اس کے علاوہ صرف کچھ بھی کام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ایک ہی پارٹی میں 2-2 3-3 دھڑے بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک دھڑا جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، ایک دھڑا جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہے، ایک دھڑا جو ہے وہ مریم کے ساتھ ہے، ایک دھڑا جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی میں آ جائیں، آدھے لوگ بلاول کے ساتھ ہیں، آدھے زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. تو باقی جو سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ ہیں. امین فہیم صاحب کتنے موسٹ سینئر سیاستدان تھے، وہ کیا ملا ان کو؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے تو سید یوسف رضا گیلانی کو بھی وزیر اعظم، سر وہ بھی ڈمی وزیر اعظم بنایا تھا جناب. وہ راجہ پرویز اشرف سارے کو بھی اختیارات تو اسد زرداری صاحب کے پاس تھے. سارے اختیار جو تھے وہ تو زرداری صاحب کے پاس تھے، فیصلے تو وہ کرتے تھے. گیلانی صاحب کے پاس تو کوئی بھی اختیار نہیں تھا. اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو اقتدار کے اندر ان کا بیٹا اغوا ہوتا. ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا اغوا ہو اور وہ دوبارہ ملے نا گھر سے، تو کہاں سے وہ وزیر اعظم ہوئے؟ جو پارٹی اقتدار میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی کی، تو یہ تو پرانی روایت ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم، کون چینج کرے گا؟ میں نے تو ابھی آپ کو بریک سے پہلے کہا محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور ان کے بھائی مرتضی بھٹو کو کراچی کی سڑکوں پر ان کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. بالکل. تو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے بھائی کے قاتلوں کو بھی گرفتار نہیں کر سکتی. جمہوریت ہے نا، اسی کو تو پیپلز جمہوریت کہتے پارٹی ہیں. کی حکومت رہی 5 سال، وہ اپنی جو بی بی شہید ہے ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکتی. اسی کا نام جمہوریت ہے. وہ کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے. یہ کہاں سے نظام ٹھیک؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت. میں نے آپ کو ہارون صاحب بریک سے پہلے ایک بات کی کہ نئے چہروں کو آنا پڑے گا، ہماری نئی نسل کو سامنے آنا پڑے گا. وہ صرف پارٹی کی مد میں نہیں آ سکتے. دیکھیں، اگر ہم سوچیں نا کہ پیپلز پارٹی نئے چہرے لے کر آئے گی تو یہ ہماری غلط فہمی. ہاں. اگر ہم کہیں نا پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ جی ہم نئے چہروں کو لے کر آئیں گے، نئے چہروں کو موقع دیں گے. کون سے نئے چہرے لے کر آئے ہیں؟ وہی شیخ رشید، وہی شاہ محمود قریشی، وہی شاہ محمود، وہی سارے وہ جہانگیر ترین، وہی لوگ تھے نا. تو کون سے نئے چہرے؟ اگر انہوں نے چلے مانا 1-2 لوگوں کو دے بھی دیا تو اس سے کوئی چینج تو نہ آیا. ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو خود آگے آنا پڑے گا، خود سے اٹھنا پڑے گا. خود سے اٹھنا، جسے ہم کہتے ہیں نا انقلاب، وہ انقلاب ان کو لانا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بچے. باقی اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہمارا ملک بچائیں گی، یہ ہماری غلط فہمی ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسلامی اور فلاحی ریاست نہیں بن سکے. نہیں، اس کنڈیشن میں نہیں بن سکتا. اس کنڈیشن جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں حکمران جس طرح سے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے. گیلانی سے 75 سال ہو گئے ہیں. اگر 75 سال میں ایک قوم اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکی
اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس نظام کے تابع اپنی مملکت کو چلانا ہے، تو پھر آگے والے 75 یا 100 سال پھر تو وہ پتہ نہیں ہماری دوسری یا تیسری نسلیں شاید کوئی دیکھیں۔ آپ یہ دعا کریں کہ آنے والے چند سال میں یہ سیاست دانوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ورنہ ان کا بس نہیں چل رہا۔ گیلانی یہ اس صاحب ملک کا سودا کر دیں۔ 40 سال میں نہیں چھوٹی تو کیسے چھوٹے گی سر؟ ہاں نہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا نا، اب آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ عام عوام اب کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اب آپ جس وقت بھی جنرل الیکشن ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ عوام ان کا احتساب کرے گی اور ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ عوام کن کو ووٹ دے گی پھر؟ کینڈیڈیٹ وننگ ہارسز تو وہی ہیں ہر پارٹیوں کے۔ یہ آپ اور ہم کہہ رہے ہیں، اس دفعہ جو چینج آئے گا جنرل الیکشن میں وہ یہ ہوگا کہ زیادہ تر جو پرانے ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی موسٹلی، اور اس کے ساتھ جو نئے چہرے آئیں گے، یہ آپ دیکھیے گا، وہ آزاد حیثیت سے لڑیں گے۔ آزاد حیثیت وہ کسی پارٹی کا ٹکٹ لینے سے پرہیز کریں گے، گریزاں ہوں گے ٹکٹ لینے سے۔ اس کی وجہ وہ جانتے ہوں گے کہ جب کسی پارٹی کے ٹیگ کے ساتھ عوام میں جائیں گے تو اگر وہاں پہ 10 جوتے پڑنے ہیں تو ٹیگ لے کر جائیں گے تو 100 جوتے پڑیں گے۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے نا، پی ڈی ایم اس وقت، جی جی، نون لیگ اقتدار میں ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں ہے، سب جماعتیں اقتدار کیا کر رہے ہیں میں عوام کے لیے؟ کیا جواب دیں گے عوام کو جا کے حلقے میں؟ کیا بتائیں گے ان کو کیا کیا ان کے لیے؟ دیکھیں نا، آپ پنجاب اسمبلی کے دروازے بند کر کے اپنی ووٹنگ کروا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے، کاف لیگ والے۔ عوام کا تو خیال نہیں، عوام دھکے کھا رہی ہے روڈوں کے اوپر ایک بوری آٹے کے لیے۔ ایک مزدور جو صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے اس کو ملتے ہیں 1400 روپے۔ 1400 روپے میں وہ جا کے 140 روپے کلو آٹا لے رہا ہے، 700 روپے کلو مرغی لے رہا ہے، 300 کے قریب پیاز لے رہا ہے وہ۔ تو پھر کیسے وہ گزارا کرے گا؟ وہ پوچھے گا نہیں آپ سے؟ آخر ووٹ تو اس کا بھی ہے نا، ووٹ صرف آپ کا میرا یا امیروں کا تو نہیں ہے، ووٹ تو غریبوں کا بھی ہے۔ جب اس کے پاس یہ جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ آج ریڈی بان بھی ہے نا تو وہ موبائل چلا رہا ہے، اس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون سا سیاستدان یا کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے۔ آپ دعا کریں کہ جب جنرل الیکشن ہو تو اس میں اس طرح کا کوئی جو واقعہ ہے وہ پیش نہ آئے۔ یہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا تھا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ایک اسی ساؤتھ پنجاب کے کوئی ایم پی اے تھے، تو وہ جب حلقے میں گئے تو عوام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر۔ جی جی، تو یہ اچھی روایات نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی اس نے اچھالی، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی، ان کو جواب دینے کے لیے پی ٹی آئی آ گئی۔ اب پی ٹی آئی ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، اب پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ پی ٹی آئی کی اس نے اچھال رہے ہیں۔ جی، تو یہ کیا روایت دے رہے ہیں؟ ہم اپنی نسل کو کیا سمجھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم سیاست دان گیلانی ہیں۔ صاحب، یہ عمران خان آج بھی پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے، جی، تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ الیکشن کرانے سے بھی گریزاں نظر آتی ہے کہ کسی طریقے سے پرفارم کیا جائے تاکہ عوام میں جانے کے قابل ہو۔ تو یہ عمران خان کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے نا، جو ان کے ارد گرد جو ہواری موجود ہیں، جنہوں نے عمران خان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اعتماد بہت جلدی کر لیتے ہیں، تو عمران خان کو بھی تو اپنی سمت اور اپنا جو حلقہ احباب ہے یا جن لوگوں کی ڈائریکشن پہ وہ سیاست کرتے ہیں، تو ان کو بھی تو اب تقریباً ان کو اپنی آنکھیں بھی تو کھولنی چاہیے نا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، میں 3.5 سال تک وزیر اعظم رہا، میں ڈیلیور نہیں کر سکا، لوگ مجھے استعمال کرتے رہے، عثمان بزدار، آسن جمیل، فرا گوگی، بشرا خان، فواد چودھری، شیخ رشید، اسد عمر، پرویز خٹک، محمود خان، ان کا کیا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ ہے پاکستان کا نوجوان۔ بالکل، اگر سب سے پہلے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کو کھڑا ہونا ہوگا اپنے حق کے لیے اور سب سے اچھے پاکستان کے لیے۔ تو عمران خان تو اپنی صفوں میں سے جو گندے لوگ ہیں اور جو ان کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کا صفایا کریں تاکہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے نا وہ ایک اچھے دور کا آغاز ہو سکے۔ ہارون بھائی، کاش کہ ایسا ہو سکتا۔ دیکھیں، جب آپ ہوا میں ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو میرے ہواری ہو نا وہ صرف میری اڑان کی تعریف کریں۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔
صرف سیاست دانوں کا نہیں، سب کا۔ آپ کسی بھی اس میں آ جائیں، آپ بزنس مین میں بزنس اس میں آ جائیں، کسی بھی سیٹ اپ میں آ جائیں، تو جب ہم ہوا میں ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ جو ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی اڑان ہے آپ کی اور بالکل سمت آپ کی ٹھیک ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں سب سے اچھا آدمی یہ ہے۔ جو آ کے ہمیں یہ کہے گا نا، ابھی اس وقت ہمیں آ کے کوئی کہے کہ ہارون صاحب آپ کی بیٹھنے کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، یا ذیشان صاحب آپ غلط بیٹھے ہیں، تو ہمیں وہ برے لگیں گے کہ یہ کیا جانتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن در حقیقت ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں وہ جو ڈائریکشن بتا رہے ہیں در حقیقت وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے سیاست دانوں کا بھی یہی المیہ ہے، جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا الیکشن قریب ہوتا ہے تو یہ اسی طرح کے حواریوں کو پسند کرتے ہیں اپنے ساتھ، جو آ کے حلقے کی سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ گیلانی صاحب نے اپنے آبائی حلقے سے الیکشن لڑا جی، لیکن وہ جیت نہیں سکے، ان کو وہاں سے سبق لینا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سبق لیں گے کہ گھر بیٹھ کے الیکشن نہیں جیت سکتے آپ، صرف آپ فوتگیوں پہ ختم پہ جا کے یا شادی وغیرہ میں جا کے آپ اب الیکشن نہیں جیت سکتے، کوئی بھی پارٹی ہو چاہے۔ اب رہی بات خان صاحب کی، تو خان صاحب پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خان صاحب نے بھی وہی کام کیا جو دیگر پارٹیز کر رہی تھی۔ خان صاحب کو چاہیے تھا، خان صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا، خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے ٹائیگر ہیں، تو ٹائیگر انہوں نے کہا تھا میری نوجوان نسل جو ہے، تو نوجوان نسل کو تو وہ لے کر نہیں آئے آگے، صرف اقتدار میں آنے کے لیے۔ اقتدار میں آ گئے، اقتدار میں آنے کے بعد اب وہ اقتدار سے نکلے تو رات دن ان کو وہ وزیر اعظم ہاؤس یاد آتا ہے، وہ پروٹوکول یاد آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ مینٹلی اپسٹ ہے، پاکستان یاد نہیں آتا۔ پاکستان یاد نہیں آتا۔ اگر ان کو پاکستان یاد آ رہا ہوتا تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سب سے پہلے دیکھتے کہ میرے ارد گرد کون سے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اکثر کہا کہ مجھے واٹس ایپ پہ بشرا بی بی بھیجتی ہیں، پتہ لگتا ہے یہ ہو گیا، مجھے ٹی وی پہ میں نے دیکھا بھی یہ چلا، تو میں نے پوچھا اپنے فنا منسٹر سے بھی یہ کیا ہے، تو وہ خود کیا کر رہے تھے، اس کا مطلب وہ خود ان کو پتہ نہیں تھا بھی انہی کے دور حکومت میں وہ وزیر اعظم ہیں 25 کروڑ عوام کے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو ایک موبائل کی واٹس ایپ سے پتہ چل رہا ہے، یا ان کے گھر سے ان کی مسز ان کو بتا رہی ہیں، تب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو گیا۔ تو خدارا ان چیزوں کو چھوڑیں، نوجوان نسل کو لے کر آئیں، انہیں موقع دیں، پڑھے لکھے لوگ لے کے آئیں باشعور، یہ جان چھوڑ دیں اب پاکستان کی۔ یہ سیاستدان جو بار بار وہ ایک پارٹی کہتی ہے جی ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہم نے قید و بند کی صوبتیں برداشت کی ہیں، دوسری پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم نے خون دیا ہے، یہ شہیدوں کی پارٹی ہے۔ بھائی کتنا لوٹنا ہے آپ نے، مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو زندہ نہیں ہے ابھی؟ اگر بھٹو کہاں ہے بھٹو زندہ ہے تو چلیں، کہاں ہے بھٹو زندہ؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ بھٹو بھٹو نے تو نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو انہوں نے تو تینوں چیزیں چھین لی، تو بھٹو کہاں پر ہے؟ نعرہ لگایا تھا بے نظیر میں میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے، نعروں کی بنیاد پہ نہیں، کارکردگی کی بنیاد پر۔ جی اب آپ کو کارکردگی دکھانی پڑے گی، اب زبانی کلامی جمع تفریق سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ہارون صاحب آئیے یاد رکھیے گا، اب آپ کو کوئی کارکردگی دکھائیں گے آپ تو جا کے آپ اپنے حلقے سے ووٹ مانگیں گے۔ 14 اگست 1947 کے بعد جنوری 2023 تک شاید ہی پاکستان کو 75 سال میں کبھی اتفاق، اتحاد، نظم و ضبط اور برداشت کی اتنی ضرورت پیش آئی ہو جتنی آج ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوری نظام کو قائم کریں، نوجوان قیادت کو آگے لے کر آئیں، اور اس وقت سیاستدانوں کو پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ ریاست پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور آنکھیں کھولنے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اس وقت سڑکوں پر تیل ہے اور کہیں سے کوئی چنگاری بھڑکی تو پورے پاکستان کے نظام کو جلا کر رکھ دے گی، اور کروڑوں غریب لوگوں کے ہاتھ چند ہزاروں اشرافیہ کے گربانوں میں ہوں گے، اور پھر معاملہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستانی عوام چاہے گی، اور سیاستدانوں کا، پاکستان کے ججز کا، جرنیلوں کا احتساب پاکستانی خود کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔